السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، آج کی ویڈیو میں صدقہ فطر کے تعلق سے چند اہم مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ تمام کے تمام مسائل بخوبی سمجھ میں آ سکیں۔ تو پہلا مسئلہ جو صدقہ فطر کے تعلق سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کیوں کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان بابرکت سے دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوۃ الفطر طہرۃ للصائم و طعمۃ للمساکین۔ دو مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد طہرۃ للصائم، کہ روزے داروں کے جو گناہ روزے کی حالت میں ہو جاتے ہیں ان گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے روزے داروں کو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد وطعمۃ للمساکین، اللہ رب العزت نے امت کے اندر جو غریب حضرات پیدا کیے ہیں، جن کو غریب بنایا ہوا ہے، یہ اللہ نے صدقہ فطر کو ان کے روزی کا، ان کے انتظامات کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ یعنی امیروں کو حکم دیا، روزے داروں کو حکم دیا جو صاحب حیثیت ہے کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صدقہ فطر ادا کریں، غریبوں تک پہنچائیں، تاکہ غریب بھی جو ہے عید کے انتظامات بخوبی انجام دے سکے، وہ بھی کسی بھی نعمت سے محروم نہ ہو سکیں۔ تو دو مقصد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں صدقہ فطر کو ادا کرنے کے۔ اب دوسرا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کون کرے گا، کس کے اوپر واجب ہوگا۔ یاد رکھیں، صدقہ فطر کے واجب ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط وہی ہے جو زکوٰۃ کی ہے، یعنی صدقہ فطر ادا کرنے والا شخص نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے بقدر قیمت موجود ہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے اندر سال کا گزرنا شرط ہے اور مال کا نامی ہونا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر کے اندر نہ تو مال کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہے اور نہ ہی اس کا نامی ہونا شرط ہے، بلکہ غیر نامی مال کے اوپر بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ دوسری شرط ہے کہ وہ صاحب نصاب شخص جو صدقہ فطر ادا کر رہا ہو یہ نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو گیا ہو عید کے دن صبح صادق سے پہلے۔ جس کے اندر یہ دو شرطیں پائی جائیں گی اس کے اوپر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیے، ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہی نہیں ہے تو وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا، لیکن صبح صادق، عید کے دن صبح صادق سے پہلے کوئی شخص یا صبح صادق کے عین وقت پر کوئی شخص نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو جاتا ہے تو اب ایسے شخص پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہوگا۔ تیسرا مسئلہ صدقہ فطر کے تعلق سے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے۔ واجب تو ہو گیا، اب اس کے ادا کرنے کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو اس کے ادا کرنے کا مستحب وقت یہ ہے کہ صاحب نصاب شخص جو صدقہ فطر ادا کر رہا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ صاحب نصاب شخص اپنے صدقہ فطر کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی ادا کر دے، تاکہ جس تک وہ مال پہنچائے گا وہ شخص اپنے عید کے انتظامات بآسانی کر سکے۔ اب تیسرا مسئلہ آتا ہے کہ صدقہ فطر کے اندر کن کن چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ یاد رکھیں 4 چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں اور 4 چیزوں سے ہی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ پہلی چیز کھجور، دوسری کشمش، تیسری جو اور چوتھی گیہوں۔ ان 4 چیزوں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، لیکن چاروں کے وزن الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی شخص کشمش، کھجور یا جو ان 3 چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 3.5 کلو اس کا وزن ہے، تو 3.5 کلو یہ تینوں چیزیں ادا کر دے یا ان کی قیمت ادا کر دے۔ یعنی اگر کوئی شخص کھجور سے ادا کرنا چاہتا ہے تو 3.5 کلو کھجور ادا کر دے یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ اگر جو سے کرنا چاہتا ہے تو 3.5 کلو جو ادا کر دے یا اس کی قیمت کر دے۔ کشمش سے کرنا چاہتا ہے تو 3.5 کلو کشمش ادا کر دے یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو بچتی ہے گیہوں،
गेहूं का वज़न शरीयत के अंदर है तकरीबन 2.25 किलो। यानी अगर कोई शख्स गेहूं या आटे से सदका फ़ितर अदा करना चाहता है तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो या तो 2.25 किलो गेहूं अदा कर दे या 2.25 किलो गेहूं की कीमत अदा कर दे। तो ये चंद मसाइल थे सदका फ़ितर के ताल्लुक़ से, ज़रूरत थी कि इसको आप हजरात के सामने रख दिया जाए। उम्मीद है तमामी हजरात को ये छोटे से मसाइल समझ में आए होंगे और उम्मीद है कि आप इन मसाइल को बखूबी समझ गए होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम के तमाम मसाइल पर अच्छी तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।